القدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت تقویہ والغیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب رسول الزمان صلوات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین منتجبین منتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات اتنی بلند پڑھے کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے۔ حضرت گرامی قدر عاشقان رسول خدا، محبان آل عزتران مذہب کربلا، عشر محرم کی آئیے 8ویں مجلس بعنوان محسنین اسلام آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ میں دعا گو ہوں برادر عزیز کے لیے جنہوں نے نہایت خوبصورت مدلل اور ادبی اشعار آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا۔ آپ روز قریباً 45 یا 50 منٹ صرف فضائل سنتے ہیں مجھ سے، لیکن آج آپ کو پتہ ہے کل شب عاشور ہے، آج زیادہ نعروں کی رات نہیں ہے، چند تبلیغی باتیں اور زیادہ ذکر مسائل، زندگی باشد ملاقات باشد انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا۔ ہماری ساری مجالس کا جو مدعا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ امت اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اور وارث اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے۔ پورا یعنی جو جتنی گفتگو ہے وہ ہماری اس پر ہوئی۔ آج کی گفتگو مخصوص ہے پیغام وحدت کے لیے اور عشرہ محرم کے مقصد کے لیے۔ کوئی بھی شصف مجلس ہو، باوجی پیرزور کاظمی صاحب، حسن کاظمی صاحب، حسن عقیل صاحب، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ 5 بندے بیٹھے ہیں، کچھ مقصد ہے، خاموشی نہیں توجہ ہے، ورنہ اتنے میں تو آسمان بھی ہوتے ہیں۔ 10 بندے بیٹھے ہیں، مقصد ہے۔ 2 دن حاضر ہوئے ہیں، مقصد ہے۔ ہم 10 دن اگر میرے اللہ نے چاہا، باقی 2 دن باقی فضل آباد صاحب، ہم یہاں کیوں ہیں؟ ان مجالس کا مقصد، اس عشرہ محرم کا مقصد کیا ہے؟ محرم کربلا کی وہ توانا آواز ہے جو ہر دور کے یزید کے لیے ایک ڈپریشن ہے. بسم اللہ.
جی بسم اللہ۔ کربلا ایک استعارہ ہے، آپ اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے بیٹھے ہو۔ کربلا ایک پیغام ہے۔ آپ بالکل آج اس خوش فہمی میں نہیں رہ گئے کہ میں زیادہ جذباتی گفتگو کر کے آپ سے نعرے لوں گا۔ میں نے پہلے آپ کو کہا آپ کا دل آئے صلوات پڑھ دیجئے گا، مگر آج کی رات نعروں کی نہیں ہے۔ جہاز ہے بیٹا، مولا آپ کو زندگی دے، سلامتی دے۔ میں شکر گزار ہوں ان اپنے برادران اہل سنت کا کہ جو مسلسل تشریف لاتے رہے اور میری طرف ایک بھی پنکھا نہ کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ایمان سے بتائے، آپ کو سنتے ہوئے اتنی گرمی لگتی ہے، اور جو بندہ 1200 کلومیٹر کا ڈیلی سفر کرتا ہے اور سوا گھنٹے کی مجلس پڑھتا ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ آئیے پیر حسن شاہ، بسم اللہ۔ تو جو ہے آپ کی یہ محبت بڑے شکوے ہوتے ہیں، اس میں کہیں بھی تانا زنی شامل نہیں ہے۔ بسم اللہ، جیتے رہے۔ میرے لیے حضرت عباس کی علم کی چھاؤں اس سے بڑھ کر اور کیا سائے دامان ہوگا۔ شاہ صاحب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ، ایک فلسفہ آپ کی نظر ہے آج کی وجہ سے۔ لفظ کربلا کیا ہے؟ کیا یہ لفظ ہے؟ کیا یہ عزم ہے؟ کیا یہ قیامت تک ہدایت کی سرسبیل ہے؟ کیا یہ سرچشمہ ایمان ہے؟ کیا یہ روح وجدان ہے؟ کیا کربلا کو یاد رکھنا ہی ایمان ہے؟ توجہ ہے، یہ سارے سوال۔ کربلا کا آخری لفظ ہے بلا، بے لام الف۔ کچھ لوگ الف پڑھتے، الف نہیں الف، بے لام الف بلا۔ کوئی لوگ ڈرتے ہیں جی اللہ آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ ویسے ایک ادیبانہ جملہ کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا۔ ان علماء سے گزارش ہے جو آل محمد جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، جانتے ہو ہم صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ بلا ٹل جائے۔ ملا وہ بلا ہے جو صدقہ بھی کھا جائے۔ توجہ ہے نا؟ نہیں، صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ سادات پہ صدقہ حرام ہے بھائی۔ حلال اور حرام جتنا فرق ہے، پتہ نہیں کس نے جملے پہ کھول دیا، حلال اور حرام جتنا فرق ہے، اور آپ آل محمد کی معاذ اللہ برابری کرنے کی کوشش۔ کربلا، جتنے انبیاء کے مقدس کلمے ہیں، مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ لا، ناراض تو نہیں بیٹھے جوان بھائی؟ میں تھکا نہیں ہوں، ایسے محبت سے گفتگو کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ، لا الہ الا اللہ موسیٰ ماشاءاللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد۔ تو جو ہے ابھی سب کے آخر میں لا ہے۔ توجہ نہیں جی نہیں، کلموں کی ابتدا میں لا ہے، لا الہ، پھر آگے نو، پھر آدم، آغاز ہوتا ہے لا الہ سے۔ بس یہ کلمے کی لا جس میں قیام پا جائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا؟ صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ تمام نبیوں کے کلموں کی جس میں پناہ پا جائے۔ میں ابھی آپ کو مزید وضاحت کرتا ہوں۔ قبلہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت کبیر ہے، ہم جو پڑھتے ہیں وہ زیارت صغیر ہے۔ جو مرشد کائنات کی زیارت کبیر ہے، اس میں جانتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ نہیں،
अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़वतिल्लाह। पढ़ते हो कि नहीं? बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह या वारिसा नूह नजील्लाह। चलते 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 फिर जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह या वारिसा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या वारिसा अलीयन वलीउल्लाह। अब मुझे एक जुमला कहना है, अगर तो आपने गौर फरमा लिया तो 8 दिन की मेहनत सवारत हो जाएगी, वरना मेरा अपना नसीब। मैंने सूरह रात की एक आयत पढ़ी थी, अल्लाह का गवाह रसूल है, मौला कायनात है, नबी का गवाह अल्लाह है, अली वलीउल्लाह है, अली के गवाह अल्लाह है, मोहम्मद रसूल अल्लाह है, हुसैन वो वली है जिसके कम अज कम गवाह आदम से लेके रसूल अल्लाह तक है। तवज्जो है ना? नहीं सलवात पर यार मोहम्मद। मेरा हुसैन इन नबियों का वारिस है। वैसे मेरी तो गाड़ियां में आज अंगूठी है, मसाजिद में याद ही नहीं रहता। अंगूठी मेरी विरासत है, करामत बास उसका छोटा सा वारिस है, मालिक है। बाजी मुझे समझ नहीं आती इन नकल के यतीमों पर और अकायद बदलने वाले फसली बटेरों पर और यतीम फहम व फरासत पर कि आज ये कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शिया काफिर हैं, ये जन्नत में नहीं जाएंगे। अबे जाहिल, तू हमें क्या समझता है? क्या हम करबला के बाद भी किसी जन्नत का सोचते हैं? तवज्जो है ना? नहीं गौर किया? सलवात पर यार मोहम्मद पर। क्या हम जन्नत का इनकार नहीं करते, चूंकि हुक्म इलाही है, हुक्म रसूलुल्लाह है। लेकिन क्या जन्नत, क्या करबला को पाने के बाद, क्या करबला जाने के बाद, क्या अपने आप को करबला की जाहिर करने के बाद प्यारे भैया हम सोचते हैं कि अब भी हमें कोई जन्नत चाहिए? बस मुसलमानों, एक अदबी जुमला कहना है, पीर हसन शाह जी सुबह तक बोलते रहोगे। मैंने पहले आपसे कहा था, मैंने आज जो शेख खबत में नहीं पढ़ना, सलवात जरूर आप पढ़ लीजिएगा जब मैं जुमला कहूँ। मुसलमानों, तुम में और आले मोहम्मद में बड़ा फर्क है, सहाबा में और आले मोहम्मद में बहुत ज्यादा फर्क है। जिनके जन्नत में घर हो, तवज्जो, जिनके घर जन्नत में हो उन्हें सहाबा कहते हैं, जिनके घरों में जन्नत हो उसे आले मोहम्मद। हाय हाय हाय, तो यह समझने वाला क्या कहना, जिनके जन्नत में घर हो उन्हें बोलो सारे सहाबा कहते हैं, जिनके घरों में जन्नत हो। अब मांगे दलील मांगे या जनाब जुमला तो कह दिया, दलील क्या है? दलील भी सुन लीजिए। ये एक छोटा सा रुमाल है, सुबह सरगोदा मजलिस पढ़ी मेरे साथ, डेंगा पढ़ी मेरे साथ, डुडियाल में अशरा पढ़ा मेरे साथ, अभी लाला मूसा से पढ़ के आया हूँ मेरे साथ। जहाँ वारिस वहाँ विरासत, जहाँ मालिक वहाँ मिल्कियत। हुसैन अर्श पे हो जन्नत अर्श पे है, हुसैन फर्श पे हो जन्नत फर्श पे है, हुसैन मदीना में हो जन्नत मदीना में है, हुसैन करबला में हो। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलवात पर यार मोहम्मद। तमाम आदमी मिल के बलंतर सलवात। जो 10 घंटे में, अरिमा साहब नहीं पढ़ रहा, जो 10 घंटे में तमाम नबियों की मेहनत को दवाम बख्शे, उस मसीहा को हुसैन कहते हैं। जो बंदा युगों से लेके अब तक नहीं बोला, 8 दिन एक तरफ, जुमला एक तरफ, जो अब्बास के बाजू से खून अकबर
اکبر کے ساتھ کربلا کی ریت پر اسلام کا مقدر کے اس کاتب تقدیر کو حسین، اللہ اکبر، اس کاتب تقدیر کو حسین کہتے ہیں۔ تقدیر اس طاقت کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو بدل دے، جو تقدیر کو بدل دے اسے شبیر کہتے ہیں۔ بچ گیا اللہ اکبر، نہیں بچا حسین کا اکبر۔ میری پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ تھوڑی سی بیٹا آواز کھولنا، میں پھر چپ نہ کہہ دوں، بچ گیا اللہ اکبر، نہیں بچا حسین کا اکبر۔ چاروں سمت سے چلتے تھے بھالے حسین پر۔ اگر مجھے اجازت دو، دو جملے، چونکہ 10 کو برآمدگی ذاکر صاحب نے کروانی ہے۔ جی اچھا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، مجھے کوئی اشارہ ہوا تو میں عنوان بدل رہا ہوں، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ یہ جس بادشاہ کا علم ہے نا، اسے عباس کہتے ہیں، اس کا جسمانی نام عباس ہے، اس کا روحانی نام عالیہ کا پردہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ آپ نے 8 دن اتنا ساتھ دیا، بس آج کے کچھ لمحے ساتھ دے دینا۔ آپ کو پتا ہے میں مخدرات عصمت کا نام نہیں لیتا، میں بیویوں کے نام نہیں لیتا، اشارہ کروں گا آپ سے یہ زیادہ خود پہنچائیں گے۔ جو 18 بھائیوں کی لوارث بہن ہے نا، مجھے پتا ہے تھکے ہوئے کافی، آج کافی تھکے ہوئے، کوئی بات نہیں۔ جو 18 بھائیوں کی لوارث بہن ہے نا، اس کے پردے کا نام ہے عباس۔ اجازت دیتے ہو پیر حسین شاہ جی، مصائب کا پہلا جملہ پڑھو، مردوں میں سب سے زیادہ، اللہ اکبر، کربلا میں مردوں میں سب سے زیادہ جناب عباس کو مارا۔ میرے بھیا یہ لندن جملہ لے جانا، کرامت عباس حیدری کا، مردوں میں سب سے زیادہ جناب عباس کو مارا، خواتین میں سب سے زیادہ رسول کی پڑی نواسی کو مارا۔ فرق صرف اتنا ہے، عباس کے بازو کاٹ کے مارا، عالیہ کے بازو باندھ کے مارا۔ ہائے 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 ہائے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ مردوں میں سب سے زیادہ جناب عباس کو مارا، خواتین میں سب سے زیادہ جناب عالیہ کو مارا۔ فرق صرف اتنا ہے، عباس کے بازو کاٹ کے مارا، سیدہ کی بیٹی کے بازو باندھ کے مارا۔ لو پیر حسین شاہ جی، جو اگلا جملہ برداشت کر گیا تو آگے پڑھوں گا، نہیں تو سلام لے لوں گا۔ بس فرق اتنا ہے، عباس کو 1 دفعہ مارا۔ اس سے بعد میرے پاس وسائل کا جملہ کوئی نہیں تھا۔ میرے عباس کو، جس کا ہاتھ اب تک سینے پہ نہیں لگا، 1 دفعہ مارا۔ عالیہ کو درباروں میں مارا، بازاروں میں مارا، گلیوں کے چوک میں مارا، کوفہ میں مارا، اسکندران میں مارا، بازار حمیدیہ میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ آہستہ سا میں نے اس لیے فضائل کم پڑھے کہ مجھے غازی شہنشاہ کی آج مظلومانہ شہادت پڑھنی ہے۔ جتنے مرد ہو اپنی آستینوں کے بٹن کھول لو، اپنے گریبان کے ایک ایک بٹن چاک کرو تاکہ پتہ چلے تم لوگ جنازے میں آئے ہو۔ میری بیٹیوں، تم نے سروں سے چادر نہیں اتارنی۔ 28 رجب کو جب قافلہ چلنے لگا نا، اس وقت مخدرات عصمت نے پوچھا، علی کی بیٹی، علی کی بیٹی، آپ جو کہہ رہی ہیں ویرانہ ہوگا، خاموشی نہیں۔ میں نے جلدی کی نا، پھر میں شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ ویرانہ ہوگا
کربلا ہوگی تو بی بی پھر ہمارے پردوں کا ضامن کون ہے؟ بندہ مر جائے گا جس نے غور کر لیا۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے وعدہ کرتی ہوں جب تک میرا عباس گھوڑے پہ رہے گا تمہارے سر پہ چادریں رہیں گی۔ جسے سمجھ آئی وہ ہائے کرے، جسے نہیں آ سکی کوئی بات نہیں۔ گزر گیا وقت، باجی آگے کربلا۔ آپ کو پتہ میں ہر مصائب ان لفظوں سے شروع کرتا ہوں۔ کربلا شروع ہوئی اکبر کی اذان سے، کربلا مکمل ہوئی حسین کے سجدے میں۔ اس اذان اور نماز کے درمیان زہرا کے گھر سے 72 جنازے اٹھ گئے۔ کئی 6 ماہ کا جنازہ امیر بن کے سن رہا ہے نا، تھک گیا ہوگا، نہیں تھکا تو سجاد، نہیں تھکی تو حسین کی 4 سال کی شہزادی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں میرا بیٹا، جناب سید آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ میرا بیٹا راجہ جہاز ہے، کہنے کہ تو اہل سنت ہے، مگر کالے کپڑے پہن کر بی بی کو پرسہ دینے آیا ہے۔ نقصان تو ہم سب کا ہوا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم سے پوچھو ہم زندہ کیوں ہیں؟ جناب سیدہ کی عزت کی قسم ہے، اتنا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی شکل والے عباس کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بے شک ادب سے روتے رہے، مجھے جانا دور سکے ہے۔ اب ہٹا دو بیٹا پنکھا مجھ سے، جتنی گرمی ہوگی نا اتنا اچھا پڑا جائے گا مجھ سے۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ اللہ سادات کا صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 36 مرتبہ ابھی سیدزادہ میں نے لالا موسیٰ میں جملے پڑھے، نیٹ پہ آپ دیکھ لیجئے گا، ایک قیامت کا منظر تھا، اس سے آگے کسی نے پڑھنے نہیں دیا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ جملہ سن لیجئے گا، 36 مرتبہ میرے عباس نے اجازت مانگی، 36 مرتبہ حسین نے ایک ہی جملہ کہا، کیسے بھیج دوں تیری شکل؟ آپ کی مرضی ہے، جیسے سنو، کوئی بات نہیں، چلے اونچا نہیں رو سکتے، صرف چہرہ بنا لیجیے گا۔ تیری شکل میرے بابا علی سے ملتی ہے۔ میرے بچوں جب تک نہیں رو سکا، جس کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، کبھی تماشا نہ مارنا، یہ بہنیں نہ ہو، نہ جنازہ سجدے ہیں نہ باراتیں سجدی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، نشانے گھٹ پانی دینا۔ امام حسین کے تھکے ہوئے ذاکر، میری بی بی کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ شہزادی 4 سال کی بطول، پتہ ہے نام میں نے بتا دیا، شہزادی 4 سال کی بطول۔ اچھا جنہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی، بے کفن دفن ہونے والی، شام کے زندان میں خاموش ہو جانے والی، وہ مظلومہ جس کے دنیا میں جانے سے بعد بھی نہ اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھلے، ابھی تک امیر بن کے سن رہے ہو، نہ اس کے پیروں کی رسیاں کھلی۔ اور میرے جوانوں، اللہ تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے جو اب تک نہیں رو سکا۔ ہائے ہائے، وہ بی بی آئی اور چچا عباس کا ہاتھ پکڑا۔ چچا چچا، میں 5 منٹ اور پڑھوں۔ چچا چچا لے چل مجھے بابا کے پاس، میں اجازت لے دیتی ہوں، نہ کر جنگ، بس اتنا پانی لیا کہ میرے اصغر کے جڑے ہوئے ہونٹ کھل جائے۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا، آپ پہ مکمل یقین ہے، شاید میرے اصغر کے جڑے ہوئے میرا بیٹا ہونٹ کھل جائے۔ اب دیکھنا میری طرف، یہ جملہ دیکھ کے رونا آئے گا۔ حسین سامنے بیٹھے، میرا بیٹا ادھر جناب عالیہ کے ہاتھ میں غازی کا ہاتھ ہے۔ جب حسین نے دیکھا نا کہ چھوٹی بطول عباس کا ہاتھ پکڑ کر لا رہی ہے، اس وقت حسین نے کہا عباس سفارش تکری لے آیا۔ کیا کہنے، ہائے کر کے رونا، سفارش تکری لے آیا، لیکن عباس نہ تیرا بچے گا
ہائے 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 ہائے، میری بیٹی اس طرح آ کے عالیہ کھڑی ہو گئی. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. تھوڑا بیٹا آواز کھولا تھا. حیدر بھائی کو کہو تھوڑے کو کھولے. بی بی کھڑی ہو گئی، اس لیے آہستہ پڑھ رہا ہوں. مجھے تمہیں 2 منزلیں دکھانی ہیں شہادت کی، پھر تمہاری مرضی ہے، جیسے مرضی گریہ کر لینا. میرے پیارے بھائی اللہ سلامت رکھے. بڑی دور سے آیا ہے میرا چھوٹا بھائی حسن عباس، اجازت ہے تو سید ہے، مجھے جملہ پڑھنے دے. جتنے میرے جوان بیٹھے ہو نا، جہاں علم دیکھو نا میرا بچہ، چاہے گاڑی میں ہو، پروٹوکول کے طور پر اتر جایا کرو اور ایک جملہ کہا کرو: عالیہ کے پردے ہمارا سلام، سکینہ کی آس، جسے نہیں سمجھ آئی نہ روئے، سکینہ کی آس ہمارا سلام، عالیہ کے پردے ہمارا سلام، کٹے ہوئے بازموں کے ساتھ منہ کے بل زمین پہ گرنے والے عباس ہمارے لاکھوں سلام. جتنا میرے جوان ہو اب ماتم کی تیاری کرنا. میرے حسین پوچھتے ہیں آہستہ، کوئی جلدی نہیں، میرا اپنا گھر ہے. پھر حسین شاہ میرے حسین پوچھتے ہیں سکینہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے نام نہیں لیا چونکہ میرے بادشاہ نے فرمایا. بیٹا جی پاک بابا، جی میرے پاک بابا. بیٹا ایک سوال کروں؟ بی بی رو کے کہتی ہے بابا مجھ سے اور سوال؟ بابا میں تیری شہزادی بھی ہوں، لیکن بابا تو میرا امام بھی ہے. بابا حکم فرمائے. آج تمہارے جگر پھٹ کر باہر نہ آ جائے مظلومہ کے اس جملے پہ پیر زبر کاظمی صاحب، تو پھر میں نے بھیک نہیں مانگی. حسین کہتے سکینہ کوئی لمبا سوال نہیں، بس اتنا بتا بھائی پیارے ہوتے ہیں. تمہاری ہائے آہستہ نکلی ہے نا، چونکہ امیر بن کے بیٹھے ہو، 2 دنوں کا اور مہمان ہے، علی کا بیٹا بھائی پیارے ہوتے ہیں. ہاں بابا اگلا جملہ پہاڑ چیر دے گا. ہاں بابا بھائی پیارے ہوتے ہیں. حسین نے رو کے کہا پھر سوچ لے، تیرا 6 مہینے کا، میرا 32 سال کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا ماتم ہو رہا ہے، کیا ماتم ہو رہا ہے. جتنے جوان بیٹھے ہو سر پہ ہاتھ مار کے گاؤ آئے عالیہ کا پردہ، آئے علی کا بیٹا. بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. میری تو دیکھنا حسین نے اگلا جملہ فرمایا. بس گھڑی کا وقت دیکھ لو، ٹھیک 3 منٹ کے بعد میں شہادت کو اپنی حد تک مکمل کر دوں گا. یہ خاموشی نے شان پانی دینا. میرے غازی کا علم گواہ ہے. آج ان جہنم کی بارگاہ کی دیواروں سے پتہ نہیں کون کون سی مخلوق تمہارے ساتھ روئے گی. اتنا مظلومی سے مارا گیا ہے. عالیہ کا پردہ اللہ اکبر. میرا بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے بچوں، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاؤ میرے بچوں. مسائل میں آگے نہ ہو. سن رہے ہو جملہ؟ اجازت دیتے ہو؟ بس میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. اور میرے جوان بیٹا اللہ یہ خوبصورت چہرہ سلامت رکھے. بس اتنا کہہ رہا ہوں، گھوڑے پہ ہو گیا سوار. عباس کا گھوڑا سید زادہ بھاگنا شروع ہوا. سجاد کی آواز آئی، چچا پاک آہستہ، تو گھوڑے پہ ہے، ذرا گھوڑے کے پیچھے دے. تیری مرضی ہے، ہائے کرنا کر، ہائے کرنا کر. میں لعنت بھیجتا ہوں جو کرائے کے لوگوں سے حسین کا مسائل پروائے. کبھی نکلی نہ رونا، ناراض ہوگی عالیہ. مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. غازی نے سید گھوڑا روکا. میرے غازی عباس علمدار گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. بادشاہ کے پہلے یہ ہاتھ چوما، پھر یہ چوما. حسین کے دونوں ہاتھ چوم کے نا میرا غازی فرماتا ہے مولا مولا بھیجنے کو دل نہیں کرتا، تم تھکے نہیں ہو؟
مولا بھیجنے کو دل نہیں کرتا؟ عباس تم ہوتا حسین، میں ہوتا عباس، تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا، پھر دیکھتا تیرے دل پہ کیا گزرتی ہے، اور میرے بابا کی شکل والا، اور مجھے آخری دفعہ اپنا چہرہ چومنے دے، سینے پہ ہاتھ مار، ہائے عباس، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ بیٹیوں کا پردہ سامنے رکھے، میں ادھر دیکھ رہا، ابھی میں نے کچھ نہیں پڑھا، ابھی تو میں صرف عباس کی روانگی پڑھ رہا ہوں، تو تمہارا یہ حال ہے۔ پیر حسنین شاہ جی، لوگوں کو کیا پتا عالیہ کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ مستند روایت، بسم اللہ گلشن شاہ جی، پاک بی بی استے تھے، پڑھنے والا علامہ علی نکن اللہ رحمہ، لکھنؤ میں وہ یہ روایت پڑھ رہے تھے، میں نے ان آنکھوں سے پڑھی، پاکستان کے ہر عالم نے پڑھی، غازی نے، ہائے ہائے کیسے پڑھو، میرے بادشاہ نے نظر کے زور پر، شاہ صاحب نظر کے زور پر 10,000 کے لشکر کی گھاٹی فرات سے خالی کروائی۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، تم نے سن لیا، جب فرات سے خالی کرائی نا، عباس کا گھوڑا اشعل نہر میں اترا اور اگلے پاؤں مارنے شروع کیے۔ اب تیری مرضی ہے، ہائے کر رکھا، حسین سمجھاؤ، عباس نے کہا اشعل کیا کر رہا ہے؟ مولا پتہ نہیں میں خیمے میں جاؤں نہ جاؤں، مولا پتہ نہیں میرا وارث جائے نہ جائے، یہ اس لیے پانی اچھال رہا ہوں تیری ابا پہ آ جائے، یہی نچوڑ کا سکینہ کے بھائی علی اصغر کا ہوٹ کھل جائے، ماتم کر جو رونے کے لیے آئے، آئے حسین، حسین بادشاہ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کرو۔ با گلشن شاہ جی، تیری دادی کی قسم، روزانہ سوا کہنے کی مجلس اسی طاقت سے پڑھ رہا، بس آپ کو بلا رہا ہوں، میری پڑھائی ختم ہو گئی، ہم نے کیا پڑھنا ہے، تم نے کیا سننا ہے۔ میں نے بڑے آرام سے پڑھ دیا بابا جی کہ غازی گر گیا، پیر گلشن شاہ جی بڑے آرام سے پڑھ دیں گے قاسم گر گیا، ان دونوں کے گرنے کا پوچھنا ہے نا، پھر ذاکر سے نہ پوچھ، پھر مولوی سے نہ پوچھ، دو ہستیوں سے پوچھنا، عباس کے گرنے کا عالیہ سے پوچھنا، قاسم کے گرنے کا حسن سے بات۔ کیا کہنے کیا مسائل بول، بسم اللہ، آئے پیر شہزاد شاہ جی، بیٹے گھن پانی دینا، لیجی گھڑی کا وقت دیکھیں، 3 منٹ اور پڑھنا ہے، مگر میں نے اس لیے آہستہ آہستہ پڑھا کہ میں پوری شہادت پڑھ سکوں، سادات سے اجازت مانگ کر، غازی سے ہی غازی کی اجازت مانگتا ہوں کہ میں اس بادشاہ کے تھوڑے سے مسائل پڑھ لوں۔ باجی غازی نے، یہ میں پیر گلشن شاہ کھول کے نہیں پڑھ سکتا چونکہ میں سید رہی ہوں، آپ کو بھی اجازت ہے، سید آپ کو بھی اجازت ہے، میں اشارہ دوں گا کس ماں نے بیٹا جنا تھا، کس سورما باپ کا بیٹا پیدا ہوا تھا جو علی کے شیر کے بازو کاٹ لیتا۔ میں بتاتا ہوں ہوا کیا، میرا بیٹا راجہ اللہ تجھے سلامت رکھے، جب غازی نے مشکیزہ بھرانا، دونوں ہاتھوں کو پانی لگ گیا، آگے میں نے نہیں پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو پانی لگ گیا، اس وقت غازی کی آواز آئی، یا اللہ یہ ہاتھ علی کے بیٹے کے سامنے جانے کے ماتم نہیں کرے گا، سینے پہ ہاتھ مار، آئے حسین، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیری بیٹیوں کا پردہ سامنے رکھے۔ ختم ہو گئی پڑھائی، غازی نے مشکیزہ بھرا، مشکیزے کو گھوڑے پہ رکھا، ٹھیک 2 منٹ رہ گئے، ہائے میرے مولا، بابا جی میں اس غازی عباس کے علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج ڈھوڈھیال میں شہزادے کی شہادت تھی، جناب علی اکبر علیہ السلام، 50 منٹ میں نے شہادت پڑھی، اس کے بعد جو میری حالت ہوئی وہ سن لیں۔ میں روٹین میں جیسے ہم مولوی ذاکر جلدی میں ہوتے ہیں، آگے نکلتے ہیں، میں جیسے ایسے نکلنے لگا نا،
تو 10 یا 12 جوانوں کا ایک دائرہ لگا ہوا تھا جو منہ کا پرسا دے رہے تھے. میں نے فوراً ذیشان سے کہا، میں کہ تو گاڑی میں بیٹھ، میں ذرا نوکری کر لوں. میں نے منہ کا پرسا دیا. یقین کیجئے مجھے وہ بات منبر پہ نظر نہیں آئی جو اس پرسے میں آئی. جانتے وہ جوان کیا کہہ رہے تھے؟ منہ پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے تھے، ہائے حسین دا سونا پتر، ہائے 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 کرنا صحیح نا. حسین نے، عباس نے مشکیزہ پانی کا گھوڑے پہ رکھا، ایک ہاتھ میں علم. اجازت ہے نا، جہاں جہاں سیدزادے بیٹھے ہو، دادی کا واسطہ. ادھر بھائی پیر گلشن شاہ جی حرام زادے شمر نے 400 کا دستہ مقرر کیا، 200 ادھر کھڑا کیا، 200 ادھر کھڑا کیا. یہ کمینہ کہتے ہیں یہ ہے علی کا شیر، یہ ہے عالیہ کا پردہ، یہ ہے قوت پروردگار کی قوت. میں نے جملہ کہا، یہ ہے قوت پروردگار کی قوت. نہ یہ تیر سے گرے گا، نہ تلوار سے، نہ نیزے سے، نہ پھالوں سے. اب تیری مرضی ہے، کرنا کیا ہے؟ کہتے اس کا مشکیزہ پھاڑ دو، چھوٹی بی بی سے شرمندہ ہوگا، غازی خود مر جائے گا. ماتم کر جو رونے کے لیے آیا ہے، خدا لعنت کرے خولی پر اس حرام زادے نے تیر چلایا. تیر عباس کی دائیں آنکھ میں لگا، آواز آئی، مولا حوصلہ حوصلہ. بس بڑا پڑھ لی، میری آنکھیں بند. آخری جملہ، مگر امام زمان کا فرمان ہے. لوگ نا پیر گلشن شاہ جی گھر بیٹھ کر ایئر کنڈیشن کمروں میں بڑی ذاکروں پہ تنقید جھاڑتے ہیں. اے گلشن شاہ کتھوں پڑھے ہے؟ کرامت عباس نے کہاں سے پڑھا ہے؟ حوالہ دے رہا ہوں، کل مجھے آنا ہے. روایت نہ ہو، ایک مجتہد کی میرا گریبان ہوگا، آپ کا ہاتھ ہوگا، لیکن جو نہ رو سکا پھر اس کا اپنا مقدر. کمینے حکیم بن طفیل نے چھپ کر میرے غازی کے سر پر اتنا وزنی کرز مارا کہ علم ڈھولا. ادھر حسین کی آواز آئی، ہائے میرا شیر، ہائے میری قبر کا سر. ایک سوال بس، یہ مجھے چادر دینا، چادر دینا، حسین شاہ جی چادر دینا. سب سے سوال ہے پیر صاحب، جب کوئی اونچی جگہ سے گرے، سب سے پہلے کرامت عباس نے پڑھا، پھر دنیا پڑھ رہی ہے. گلے میں کپڑا ڈال کر منت کر، علامہ بن کے نہیں، بی بی کا ذاکر بن کے پڑھتا ہوں، مسائل میں ذاکر بن کے پڑھتا ہوں، علامہ بن کے نہیں. جب میرے بچوں کوئی اونچی جگہ سے گرے، خدا نہ خواستہ 10 فٹ سے، 8 فٹ سے، 20 فٹ سے، سہارا کس کا لیتا ہے؟ آگے نہ پڑھ دینے دو، نہ پڑھنے دو، پچھتاؤ گے، نہ پڑھنے دو. سہارا کس کا لیتا ہے؟ مگر سروں کا ماتم کر کے بتاؤ، سہارا کس کا لیتا ہے؟ ہاتھوں کا. ہاتھ گھوڑے پر کٹ گئے تھے، کمینے نے کرز مارا، غازی کا منہ ریت میں لگا، رکاب میں پاؤں پھنسا، 2 میل برابر. آواز آئی، حسین میں گر گیا. حسین اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا، پھر حوصلہ حوصلہ. ہائے 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 ہائے. پیر گلشن شاہ میرا پیارا بھائی ہے، میں روز کہتا ہوں حیدر بیٹا اللہ یاسر جعفری کے، حیدر اسی کے درجات بلند کرے. بڑی دعا کا وقت ہے. پیر صاحب 2 شہید ایسے ہیں پیر شداد شاہ جی جن پر حسین گھوڑے پہ نہیں گئے. ہاں کوئی حوالہ پوچھے، کرامت عباس حاضر. سیدزادہ انگلینڈ کی فضاؤں میں میرا جملہ پہنچائیے گا. 2 ایسے شہید ہیں جن پہ حسین گھوڑے پہ نہیں پہنچا. ایک علی اکبر کی دفعہ، وہ تو پھر آخر میں ایسے چلا ہے جیسے 6 مہینے کا بیٹا گولیوں کے پھل چلتا ہے. دوسرا عباس
پیر گلشن کوئی روئے نہ روئے، تو سید ہے، تیری چیخ جانی چاہیے، منبر سے پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں میرے بچوں، میرے حسین، میری بی بی، اگر میں ان کو رلانے کے لیے جھوٹ بولوں قیامت کے روز کتا بن کر اٹھوں، اور اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں نا تو ان کی چیخیں کربلا پہنچا دیں۔ جب اکبر کی لاش پہ پہنچا تو حسین ایسے گیا، نہیں غور کیا نا کوئی بات نہیں، ایسے پہنچا، اکبر اکبر دکھائی نہیں دیتا، میرا اکبر کہاں ہے؟ ایک حرامی نے دھکا مارا، حسین زمین پہ گرا، کہا تیرا اکبر تڑپ رہا، حوصلہ حوصلہ، بسم اللہ، سروں کے ماتم کھان جو رونے کے لیے آیا ہے، پہلا شہید اکبر جس کے لاشے پر حسین ایسے گیا۔ سوچ رہا ہوں آخری جملہ ہے کیسے پڑھوں، میں بابا جی آپ سے معافی مانگتا ہوں، خوشامد نہیں کرتا، چونکہ میرے سید نے بھی دور کا سفر کرنا ہوتا ہے، میں نے بھی سفر کرنا ہوتا ہے۔ میرے بچوں، اپیل کر کے نہیں رلا رہا، کوشش کر رہا ہوں، اگر میں نے اشارہ سمجھا دیا، اگر آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا، پیر فضل شاہ جی یہ صبح تک روئیں گے، اکبر کی لاش پر ایسے گیا، عباس کی لاش پر ایسے گیا، پتہ نہیں جیسے سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، کیونکہ بندہ چلتا ہے کمر کے زور سے، کمر عباس توڑ گیا، کمر عباس توڑ گیا۔ لو آخری جملہ، لیکن ایک وعدہ تم کرو، میں کلیجہ رکھوں گا، مگر ایک وعدہ تم کرو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے بزرگ ہو، ساروں نے ماتم کرنا ہے۔ میرے بیٹے، جب حسین پہنچا، عباس 9 حصوں میں ماتم نہیں کرے گا، 9 حصوں میں کربلا میں بکھر گیا، کہیں سے بازو، حوصلہ حوصلہ، بسم اللہ، آخری جملہ، بس بس بس، اس کے آگے نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو۔ 9 حصوں میں، اتنے بھرے اجتماع میں، سیدوں کی محنت میں، پیر گلشن شاہ، کاش تو ہی پوچھ لیتا، پیر شہزاد شاہ، کیا تو ہی پوچھ لیتے۔ ایک بہت بڑا مومن گیا میرے بادشاہ عباس کی قبر پر، چھوڑنے لگا ہوں، اس نے جب قبر دیکھی نا بابا جی، چھوڑ دوں نہیں پڑھتا، ورنہ جو چپ رہ گیا مجھے دکھ ہوگا۔ میرے بیٹے راجہ جہاں زیب اہل سنت ہے، مجھے پرسوں ملنے آئے، اس کی رو کی برا حالت ہو گئی۔ میرے بچے، سنی ہونا جرم نہیں، لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ اس علموں والوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ پیر شہزاد شاہ مجھے اجازت ہے، اور مجھے قسم ہے اپنے بیٹے کے کفن میں چہرہ دیکھوں، اگر جھوٹ بولوں مجھے نہیں پتا عباس کو کتنوں نے مارا، سارا لشکر ناچ ناچ کے کہہ رہا تھا عباس میں نے مارا، دوسرا کہتا تھا عباس میں نے مارا، تیسرا کہتا تھا غازی حوصلہ حوصلہ۔ بسم اللہ، مذاق نہیں ہے مصائب، یہ کوئی ڈرامہ بازی نہیں، یہ علی کے بچوں کی کرم نوازی ہے۔ آخری جملہ سنیں، وہ مومن کہتا ہے، تھا کہ بچوں تو چھوڑ دیتا ہوں، کہتا ہے جب میں نے قبر عباس دیکھی تو بڑی چھوٹی سی تھی، میرے اللہ بھیک میں تھوڑی طاقت دے دے، قبر بڑی چھوٹی سی تھی، کہتا ہے میں نے آیت اللہ ابو القاسم دودی اللہ رحمت سے پوچھا کہ بلا میں نے تو سنا ہے غازی کا قد سب سے بڑا تھا، انہوں نے کہا ہاں، غازی کا قد تو سب سے بڑا تھا، حسن سر اٹھانا، کہا غازی کی قبر پیر حسن شاہ اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آیت اللہ نے امامہ اتارا، اب یہ آیت اللہ کی روایت ہے، کہتے ہیں جب کہا قبر اس لیے چھوٹی ہے کہ حسین کو عباس پورا ملا ہی نہیں ہے، کہا مجتہد کو کہا وہ کہہ
کیسے؟ کہتے جب غازی گر گیا شمر نے اعلان کیا بدر کے بدلے احد کے بدلے سروں کے ماتم کا خندق کے بدلے جس نے لینی ہے وہ غازی کو مارو. غازی کو نیزوں سے نہیں مارا گیا، تلواروں سے کاٹا گیا ہے. ہاتھ کہیں تھا اور بازو کہیں تھا. آواز